الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جا کر یہ سوال پوچھ کر آؤ۔ پہلا سوال تھا روح کسے کہتے ہیں، یعنی انسان کے جسم میں جس کی وجہ سے جان ہے، روح۔ اور اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ گویا انہوں نے امتحان کے طور پر 3 سوال دے کر بھیجا تھا کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، تو ان کے پاس ان 3 سوالوں کا جواب ہوگا۔ اور انہوں نے سمجھا کہ اس کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے، لیکن اللہ پاک نے تینوں کا ایسا جواب دیا کہ یہودیوں کو بھی اس کا جواب معلوم نہیں تھا، اور ان کی کتابوں میں بھی ایسا جواب نہیں موجود تھا۔ جو کچھ ان کے پاس علم تھا بہت تھوڑا تھا، اوپر اوپر کی کچھ بات وہ جانتے تھے بس، اور باقی سب تحریف ہو گیا تھا، یعنی رد و بدل، آسمانی کتابوں کے اندر تبدیلی انہوں نے کر دیا تھا۔ بہرحال 2 سوالوں کا جواب اس سے پہلے گزر چکا۔ اصحاب کہف کا جواب سورہ کہف کے اندر ہے، اور روح کے بارے میں جو سوال ہے اس کا جواب اس سے پہلی والی جو صورت ہے اس کے آخر میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرا سوال ہے جو انہوں نے پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ یہ قریش مکہ اور یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین بادشاہ کے سلسلے میں۔ ذوالقرنین کا نام کیا ہے قرآن میں موجود نہیں۔ ذوالقرنین کس ملک کے رہنے والے تھے قرآن میں، حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ قرآن خاص کر کے انہی باتوں کو بیان کرتا ہے جس میں ہمارے لیے دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو۔ ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ ایکسٹرا قرآن میں استعمال نہیں کرتا اور نہ کم استعمال کرتا ہے۔
اس لیے ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ نام کے سلسلے میں علماء کرام نے بالکل اتفاقی رائے بتائی ہے کہ ان کا نام سکندر تھا۔ بعض جو مورخین ہیں، ہسٹری لکھنے والے، انہوں نے قرآن میں موجود ذوالقرنین کو الیگزینڈر کہا، حالانکہ الیگزینڈر کون تھا؟ کافر تھا، مشرک تھا، اور قرآن میں جو الیگزینڈر کا ذکر ہے یعنی سکندر، وہ تو مسلمان بادشاہ تھا، بالکل عادل اور منصف بادشاہ تھا۔ اس لیے سب سے پہلے دماغ میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ ذوالقرنین جن کا نام سکندر یا اسکندر ہے اور انگریزی میں الیگزینڈر بولتے ہیں، تو وہ الیگزینڈر نہیں جو روم کا اور فارس کا بادشاہ گزرا ہے، وہ تو کافر تھا، بلکہ یہاں دوسرے سکندر مراد ہیں جو کہ عادل تھے، منصف تھے، مسلمان تھے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے ان کو پیغمبر بھی کہا ہے، اور بعض نے کہا کہ پیغمبر نہیں، اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور بادشاہ تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں تمہارے سامنے ذوالقرنین کا تھوڑا قصہ بیان کرتا ہوں، پورا نہیں۔ جو غیر ضروری باتیں ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ہی ہم بیان کریں گے جس سے میرا آپ کا فائدہ ہوگا، دین کا فائدہ یا دنیا کا فائدہ، بس۔ باقی وہ کس ملک کے رہنے والے، ان کا اصل نام کیا، کتنی عمر پائی، اس کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم تو ہماری زندگی بنانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ انسان دنیا میں کیسی زندگی گزارے تو وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا، بس اسی سے متعلق قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ وہی قصہ بیان کرتا ہے جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو، یا اس قصے سے کوئی دوسری بات سمجھنا موقوف ہو، ڈیپینڈ ہو، تب اس کو بیان کرتا ہے، ورنہ دوسری چیزوں کو بیان نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں تمہارے سامنے بادشاہ سکندر کا، بادشاہ ذوالقرنین کا تھوڑا قصہ بیان کرتا ہوں، ان کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں۔ کیا واقعہ ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں بادشاہت عطا کی، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ ظاہری اعتبار سے فوج، سواری، سونا چاندی، مال و متاع، اور باطنی اعتبار سے نالج، بصیرت، دور اندیشی، بہت زیادہ سمجھ بوجھ، فہم و فراست، یہ سب ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 کافر اور 2 مسلمان۔ نمبر 1
حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ نمبر 2 ذوالقرنین سکندر، یہ ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، اور یہ دونوں مسلمان تھے۔ اور تیسرا کون؟ نمرود، یہ کافر ہے، ساری دنیا پر تقریباً اس نے حکومت کی ہے۔ نمبر 4 بخت نصر، یہ بھی کافر تھا اور ساری دنیا پر اس نے حکومت چلائی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت اور بادشاہت عطا کی تھی، اور ان کو ظاہری باطنی ہر طرح کا سامان عطا کر دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، یعنی اپنی حکومت اور اپنے پاس موجود قوت کے ساتھ وہ سفر کیا کرتے تھے۔ جس علاقے میں وہ جاتے فتح کرتے چلے جاتے تھے۔ ہار نام کا ڈیفینیشن ان کے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، جس علاقے میں بھی گئے اس ملک کو فتح کر لیا، اس طرح وہ جایا کرتے تھے۔ اب یہاں رک کر کے ہمیں ایک مسئلہ اپنا آنے والا سمجھنا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے قریب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے 40 سال کی عمر میں۔ وہاں ان کو پہچانا جائے گا کہ یہی حضرت مہدی ہیں، اور غیب سے آواز بھی آئے گی کہ یہی وہ مہدی ہیں، اور 313 آدمی کی جماعت بنے گی سب سے پہلے، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر دنیا میں جو ظلم و ستم ہے اس کو ختم کریں گے۔ تو وہ جس علاقے سے گزریں گے ملک کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے، ملک کو علاقوں کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ہار نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہوگی ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرما کر ہمیں اس جانب بھی اشارہ کر دیا ہے۔ مفسرین کرام نے بیان کی ہے یہ بات کہ آگے چل کر ایسا ہوگا، امام مہدی جہاں جائیں گے فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ میں مل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا سے کفر اور شرک اور ظلم ختم ہو جائے گا، انصاف ہی انصاف قائم ہوگا، اور سب ہر جگہ اسلام داخل ہو جائے گا۔ بہرحال تو حضرت ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، جس علاقے میں جاتے اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے چلے جاتے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ چلے سورج کے ڈوبنے کی جگہ، ویسٹرن پول، بالکل اینڈ آف دا ورلڈ، سورج ڈوبنے کی جگہ وہ پہنچ گئے۔ ان کے سامنے صرف سمندر ہے اور سمندر کے پیچھے سورج ہے۔ وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، انہوں نے سورج کو دیکھا کہ وہ سورج ایک کالے رنگ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ پانی میں، پانی کے اس پار سورج ہو اور وہ غروب ہونے لگے تو پانی کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے، کالا پن آ جاتا ہے، تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ گویا سورج اسی سمندر میں ڈوب رہا ہو، حالانکہ سمندر میں ڈوب نہیں رہا ہوتا ہے، وہ تو سمندر کے اس پار کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر ہی میں ڈوب رہا ہے۔
تو بہرحال حضرت ذوالقرنین آگے بڑھیں گے تو بالکل سن سیٹ تک پہنچ جائیں گے، ویسٹ میں چلے جائیں گے، ویسٹ میں جائیں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ویسٹ میں جائیں گے اور وہاں اصلاح کریں گے، وہاں لوگوں کو سکھائیں گے انسان کسے کہتے ہیں، اخلاق کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس جانب بھی اشارہ ہے اس آیت میں۔ تو حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے، سورج کو اس طرح ڈوبتا ہوا دیکھا، اور جس جگہ حضرت پہنچے وہاں پر انہوں نے وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، کچھ لوگوں کو دیکھا، چند آدمی آباد ہیں وہاں گاؤں میں۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا ذَوالْقَرْنَيْنِ، اے ذوالقرنین، یا تو ڈائریکٹ ان سے کہا تو پھر وہ پیغمبر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ نے ڈائریکٹ ان کو یہ بات کہی ہے تو واقعی حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی ہیں، لیکن اللہ نے ممکن ہے ان کے پاس اس وقت میں موجود پیغمبر سے یہ بات کہی ہو، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ سفر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو ان کو اللہ نے کہا کہ تم ذوالقرنین سے ہمارا آرڈر سنا دو۔ تو اب کیا ہوگا، ذوالقرنین صرف بادشاہ رہیں گے، پیغمبر نہیں ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ نے فرمایا اے ذوالقرنین، جیسے مجھے اور آپ کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، آپ انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بول رہا ہے یا ایھا الانسان قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ تو کیا آپ سب پیغمبر ہو گئے؟ نہیں، پیغمبر سے اللہ نے کہا، پیغمبر نے آپ کو کہا۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے کہا یا ذوالقرنین، یعنی ذوالقرنین کو تم کہہ دو، ہمارا آرڈر سنا دو۔ کیا آرڈر ہے؟ یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، تم جس قوم کے پاس پہنچے ہو تمہارے لیے اجازت ہے، آپشن ہے، کیا کہ تم ان کو فوراً سزا دو، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، کافر ہیں، فتنہ فساد کرنے والے ہیں۔ اما ان تعذبا وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا پھر تم ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبه، اے اللہ میں تو پہلے ان کو کیا کروں گا، تبلیغ کروں گا، تیرا آرڈر ان کے سامنے سناؤں گا، اسلام کیا ہے، ہیومینٹی کیا ہے، ظلم کیا ہے، ناانصافی کیا ہے، عدل کیا ہے، میں تیرا آرڈر ان کے سامنے رکھوں گا، انصاف بتاؤں گا، اگر وہ لوگ مان گئے تو پھر اس کو ہم انعام دیں گے، میں بادشاہ ہوں، میں انعام دوں گا، اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا، زبان سے بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، مارنا پیٹنا تو دور کی بات، سزا دینا تو دور کی بات، زبان سے بھی ایک لفظ ان کو نہیں کہوں گا، بلکہ ان کو اچھی بات کروں گا۔ البتہ جو بات نہ مانے، ظلم کرے، کفر کرے، تو پھر میں اس کو سزا دوں گا، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور جب وہ مر کر تیرے پاس آئے گا تو بھی ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ذوالقرنین نے جواب دیا۔ یہاں پر اللہ پاک نے حکومت کے بیسک رولز کو بیان کیا ہے۔ حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام یہ ہے لوگوں کے اخلاق کو بنانا،
لوگوں کو یہ بتانا کہ تم ایک انسان ہو. وی آر آل ہیومن بینگس ناٹ اینیملس. ہمارے پاس عقل ہے, ہمارے پاس دماغ ہے. سامنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی اسی کی تکلیف ہوتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو, بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارو, کسی پر ہاتھ پیر نہ چلاؤ, کسی کا مال و دولت نہ چھینو, کسی کا حق نہ مارو, کسی کو ناحق قتل نہ کرو. یہ سب حکومت کے بیسک رولز ہیں. اللہ پاک یہاں اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حاکم ہو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. حکومت کا مقصد لوگوں کا مال چھیننا نہیں ہے, لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے ان کو آرڈر دے دیا تھا اما ان تعذبا, آپ چاہیں تو اسٹرائٹ اوے ان کو مار سکتے ہیں, سزا دے سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ ان کو ایکسکیوز کر سکتے ہیں اور موقع دے سکتے ہیں کہ وہ سدھر جائے. تو بادشاہ ذوالقرنین نے کیا کہا, اے اللہ میں پہلے ان کو تبلیغ کروں گا, پہلے ان کو بتاؤں گا, نصیحت کروں گا, مانیں گے انعام دوں گا, تعریف کروں گا, ایوارڈ دوں گا, نہیں مانیں گے تب میں ان کو سزا دوں گا. تو حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے, لوگوں میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ تدبیر کرے. حکومت چلانے والا ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر کسی انٹیمیشن کے غریب لوگوں پر حملہ کر دے, غریب لوگوں کی بستیوں کو اجاڑ دے, بلڈنگوں کو بلڈوزر چلا کر کے جے سی بی چلا کر کے گرا دے. ایسا حاکم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو اللہ پاک نے فرمایا بادشاہ ذوالقرنین نے یہ جواب دیا, اور وہ بادشاہ ایسا تھا جس علاقے میں جاتا وہ فتح کرتا ہوا چلا جاتا, لیکن کسی کی دولت اور کسی کے مال پر وہ قبضہ نہیں کرتا تھا. اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں, جہاں بھی جاتا بالکل اس کے پاس خود ہی موجود ہے پہلے سے ہی. اس کو کسی کی دولت کی ہرس نہیں, مال کی ہرس نہیں. تو حاکم کو ایسا ہونا چاہیے. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین ویسٹرن پول سے واپس سفر کرتے کرتے, کیونکہ یہاں اصلاح ہو گئی, یہاں اصلاح ہو گئی, جو لوگ اچھے تھے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, جو لوگ ظالم تھے, کافر تھے, بات نہیں ماننے والے تھے, سرکش تھے, ان کو سزا دی. یہ قصہ پورا ختم ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے سفر کیا ایسٹ کی طرف. وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب قوم کو انہوں نے دیکھا, اس بارے میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا, اور اس میں بھی ہمارے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے. تو خلاصہ کلام کیا, ذوالقرنین بادشاہ کی حکومت کو اللہ پاک نے بیان کر کے اشارہ کیا کہ دنیا کے اندر حکومت ایسی ہونی چاہیے, اور ساتھ میں یہ بھی اشارہ کیا کہ آئندہ چل کر امام مہدی تشریف لائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نازل ہوں گے آسمان سے, تو وہ بھی ایسی ہی حکومت کریں گے. جہاں جائیں گے فَأَتْبَعَ سَبَبًا, نو ٹینشن ہو کر کے چلیں گے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت امام مہدی کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روک نہیں پائے گی. کوئی دولت, کوئی حکومت, کوئی فوج, کوئی ملٹری پاور ان دونوں کا مقابلہ اور ان کے ساتھ چلنے والوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. جہاں جائیں گے بستیوں کی بستیاں فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے, اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔